طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنے اختتام کو آ پہنچا ہے، اور ہم سب کو انشاءاللہ جلد ہی عید الفطر کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ عید الفطر افطار کا تہوار ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں ہر روز روزہ رکھنے کے بعد شام کو افطار کرتے رہے ہیں، اب یہاں پورے مہینے کا افطار ہو جائے گا۔ افطار کا معنی کیا ہے کہ وہ پابندی جو ہم پر رمضان میں کھانے پینے کی تھی، اب ہم اس پابندی سے باہر آ رہے ہیں، گویا ایک طرح سے آزادی مل رہی ہے۔ لیکن کیا مومن ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، مومن کی زندگی تو ساری کی ساری ہی ایک روزہ ہوتی ہے۔ اس کی آزادی بس وہیں تک ہے جہاں اللہ رب العزت نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، اور جہاں اللہ نے اس کو روکا وہ وہیں رک جاتا ہے۔ یہی نام ہے مسلمان ہونے کا، اور یہی ہے دراصل اسلام، کہ انسان اللہ کے حکم پر خود کو جھکا لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن پر وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ یعنی ہر روز روزہ کھولنے کے وقت میں اس کو ایک خاص خوشی نصیب ہوتی، اور اسی طرح رمضان کے اینڈ پر جب روزوں کا اختتام ہوتا ہے اور عید کا دن اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اس دن وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ افطار کرتا ہے، تو یہاں بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اس خوشی کو مناتا ہے، اس خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کرے، یا خوشی کے موقع پر خوش نہ ہو۔ یہاں مومن کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اذا افطر فرح، افطار پر خوش ہوتا ہے، اور عید پر بھی مومن خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے پر خوش ہوگا۔ یعنی دنیا میں روزہ کھولنے پر اور رب سے ملاقات کے وقت روزہ رکھنے پر۔ اور وہ ملاقات کب ہوگی؟ جب زندگی کا اختتام ہوگا، اور مومن کے لیے وہ وقت بھی خوشی کا وقت ہو جاتا ہے، جب فرشتے آ کے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، تو مومن کے اندر اپنے رب سے ملاقات کا اور زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں خوشیاں نصیب کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی میں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اکیلے بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے، ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی کمپنی میں خوش ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں اللہ سے محبت کرنا سیکھی، کیا اس موقع پر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں گے؟ کیا اس کے بغیر ہی ہماری کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کی جہاں بات کی گئی، وہاں اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی۔ رمضان ایک ہدایت کا موقع تھا، اختتام پر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھنی ہے۔ چاند رات سے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور صبح نماز پڑھنے تک مومن اپنی خوشی کا آغاز، خوشی کے دن کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے ساتھ کرتا ہے۔ گویا عید کی نماز ادا کرنا وہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے
کہ اگرچہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے جو خوشیوں کی صبح ہے، اس کے ساتھ ہی عید کے بعد کے دن وہ اپنی پرانی روش پر نہ لوٹ جائے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے جس میں وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے، جس میں اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے، جس میں اس نے اللہ کی اطاعت کے عہد کیے ہیں۔ اب اس جذبے کے ساتھ وہ نئے سال کا آغاز کرے خوشی کے ساتھ۔ بہت سی قومیں نئے سال کا آغاز خوشی کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن مومن کے لیے نیا سال کون سا ہے؟ جو رمضان کے بعد پاک صاف ہو کر، گناہوں سے آزاد ہو کر، گناہوں کے بوجھ کو ہٹانے کے بعد جو خوشی کا موقع پاتا ہے، اس خوشی کے ساتھ وہ نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ ایک نئی زندگی، نیا آغاز، نئی منصوبہ بندی، ایک بہتر انسان ہونے کا عہد، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کے نفس کے اندر کچھ غرور بھی آنے لگتا ہے کہ میں بہت بہتر ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، روزے رکھ کر، قرآن پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر انسان واقعی بہتر ہوتا ہے، اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مینشن کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے اس سے روکا ہے کہ کوئی شخص اس بات کا تذکرہ کرے کہ میں نے پورے روزے رکھے یا میں نے ساری نمازیں پڑھی، اور ہماری عام روزمرہ زندگی میں جیسے عموماً لوگ پھر بعد میں مقابلہ بازی کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے اور اتنا صدقہ خیرات کیا۔ یہ سب کچھ تو اپنے رب کے لیے تھا، ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مخفی رکھنا چاہیے، اور جب انسان منہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کے اندر ایک بڑائی کا احساس بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے بار بار تکبیرات دہرائی جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا، والحمد للہ کثیرہ، اور بہت کثرت کے ساتھ اللہ کی تعریف جس نے ان سب نیکیوں کی توفیق دی، اور وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ عید کی خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تکبیرات بلند کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے بندوں کو نہیں بھولنا۔ نماز عید پر جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی روزے کی حالت میں اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کہیں کوئی ایسی بات وہ کہہ بیٹھا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، تو یہ ان تمام چیزوں کو درست کرنے والی ہے۔ اور دوسری طرف طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے۔ عید کی خوشیاں اسی وقت خوشیاں ہو سکتی ہیں جب سارے معاشرے کے اندر خوشیاں ہوں، جب ہر ایک کو کھانے کے لیے کچھ میسر ہو، کیونکہ عید صرف ان لوگوں کی نہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کی بھی ضروریات پوری کریں۔ اسی لیے اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، کیونکہ اگر بعد میں ادا کیا گیا تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ پھر اسی طرح عید کے دن صاف ستھرا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان کا اظہار کرنا، یہ بھی پسندیدہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ پھر اسی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی مسنون ہے، اور اس میں خاص طور پر کھجوریں کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ویسے کوئی بھی میٹھا آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پیدل جانا چاہیے، یا یہ کہ گاڑی کہیں دور پارک کر کے انسان کچھ حصہ ضرور عیدگاہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے چلے، کیونکہ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ پھر اسی طرح جب عید کی نماز پڑھے تو خطبہ غور سے سنے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کرے، اور اس کے بعد لوگوں سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہے۔ گھر واپس آنا چاہے تو راستہ بدل کر آئے، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔
پھر مومن کی خوشی اکیلے نہیں ہوتی، مومن اوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ عموماً یہ بات تو دیکھی گئی ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات کرتے ہیں، کسی کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی وزٹر ان کے پاس آتا ہے، کچھ ٹیلی فون پر اور ای میلز اور ٹیکسٹ کے ذریعے عید کے پیغامات ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے میں محروم طبقات کو بھی قطعاً نہ بھولیے۔ سوچئے ان بیماروں کے بارے میں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آج عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ہو سکے تو ان کو وزٹ کیجیے۔ اسی طرح کچھ لوگ قید کی حالت میں ہو سکتے ہیں، جیلوں میں ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچئے۔ دیگر تکلیف میں مبتلا لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے، کیونکہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے، کیونکہ مومن کی خوشی صرف جسمانی خوشی نہیں ہوتی، وہ صرف کھانا پینا اور کھیل کود میں ہی حصہ نہیں لیتا، بلکہ اس کی خوشی روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ ذکر اور نماز کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کو بھی بھولتا نہیں، اور پھر نمازوں کے وقفوں کے بیچ میں انسانوں کے حقوق کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشیوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس سے بھی ملتا ہے جو اس سے نہیں ملتا، جو اس سے قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر اس کو سلام کرتا ہے، اور یوں ہر طرف سلام سلام اور رحمتوں کے پیغام اور خوشیوں کے پیغام پوری فضا کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ ایک اور بات جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انسان عید کی خوشی میں محو ہو کر اپنے کل کو نہ بھولے۔ اسے کل کیا کرنا ہے، آئندہ مہینے میں کیا کرنا ہے، آئندہ سال میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دے ڈے 1 سے ہی، کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈھیل دے دی جائے اس کو تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگرچہ فرض روزے اختتام کو پہنچتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا بھی ثابت ہے، جن کو 6 شوال کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ رمضان کا ہر روزہ مثلا 30 روزے، 1 روزہ 10 روزوں کے برابر، اور پھر رمضان کے بعد جو 6 روزے ہیں ان میں سے ہر روزہ 10 کے برابر، تو 360 ہو جاتے ہیں، اور اس طرح گویا ایک شخص پورے سال روزے سے ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا بھی ہو تو حدیث کے مطابق اس کا اجر کم نہیں ہوتا، بندہ مومن کو 30 کا ہی ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال ابھی سے پلاننگ کر لیجئے شوال کے روزوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے عام ہیں، بہت وسیع ہیں، ہمارے تصور سے بہت بڑھ کر۔ یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی شوال کے، اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے بھی سہولت ہو۔ اور اگر رمضان میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھٹ گئے ہوں تو ان کی قضا بھی جلد رکھ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر اسی طرح شوال گزرنے کے بعد باقی سال میں نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسی طرح ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، وہ بھی انسان کے لیے بہت بہترین ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کے لیے امن اور اطمینان کا باعث ہے، انسان کے دل کی گھٹن اور ڈپریشن کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا رمضان کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی ایمانی قوت کے ساتھ، نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوں گے، کہ ہم سب کے سینے نور خدا سے روشن ہوں، مسجدیں اللہ کے ذکر سے آباد ہوں، گھروں میں تقویٰ ہو اور جنت کی تیاری جاری رہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أحلك يا رمضان